یہ کہتی ہیں شادی کے بعد بعض اوقات عالمات ہوتی ہیں اور علم دین سیکھا ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں، گھر بار کے معاملات، تو علم ذہن سے نکل جاتا ہے اور پھر دل بھی جلتا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، ہماری اپنی اکیڈمی میں بچیاں پڑھتی ہیں اور ہم ان کی تربیت اسی انداز سے کرتے ہیں اور ان کو ذہن دیتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہماری بچیاں پہلے سے ہی اپنے فیوچر کے لیے ایک لاہ عمل تیار نہیں کرتیں۔ میں پڑھاتے پڑھاتے ایک عرض کرتا ہوں، اور یہ میری عادت رہی جب میں بھی پڑھ رہا تھا، کہ 8 سے 20 سال بعد کیا ہوگا یہ ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے۔ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، 1 سال بعد اس کا کیا ہوگا، 2 سال بعد، پھر جب میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا کون سے حالات ہوں گے، کس کس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی، تبلیغ دین کے سلسلے میں، ترقی کے سلسلے میں، دوسروں تک علم ڈیلیور کرنے کے سلسلے میں، یہ سب پہلے سے ایک روڈ میپ تیار ہونا چاہیے۔ تو بچیوں کو چاہیے جو پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی سن رہی ہیں، وہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، میں فارغ ہوں گی، پھر کہیں جاب کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کہیں مدرسہ پڑھانا ہے، نہیں پڑھانا، یا گھر میں پڑھانا ہے، درس کرنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد شادی ہوگی، شوہر کی ذمہ داری بھی ہوگی، اگر ساس ہے، نندے ہیں، گھر کا کام ہے، بچے ہیں، تو میں اپنے اس علم کو کیسے محفوظ رکھ سکوں گی اور اس گھر میں رہتے ہوئے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت کیسے کر سکوں گی۔ اگر آپ کو یہ روڈ میپ آپ خود تیار کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کہ بہت آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں کر سکتے تو اچھے کسی ذی رائے سے مشورہ کرتے رہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ یہ مختلف ہوتا ہے، گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی، کسی کی کمیونٹی کوئی رش میں رہتا ہے، کوئی تنہائی میں رہتا ہے، تو یہ ایک میں لاہ عمل تو آپ کو نہیں کہہ سکوں گا، ہر ایک کو اپنی کیفیات، اپنی طبیعت، اپنے فیوچر کے مطابق ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اچھا آپ نے تیار کر لیا، ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہو، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں بعض اوقات سموسے بنا کے رکھ لیتی ہیں کچے، اور کباب بنا کے رکھ لیتی ہیں، مہمان آتا ہے تو فوراً نکالا، اسی ٹائم تلا اور دے دیا۔ لیکن اگر تیار نہ ہو تو پھر یہ بھاگتی ہیں ادھر ادھر، وہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس روڈ میپ کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچا میٹیریل تیار ہے آپ کا۔ اب اگر کوئی اچانک حالات بدلتے بھی ہیں، آپ اسی میں تھوڑی سی چینج کر کے آپ آگے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بالکل بھی تیار نہیں کیا، پڑھتے ہوئے سوچ ہی نہیں رہے فیوچر میں کیا ہے، وہ بچیاں ایسی پھنستی ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال جو بچیاں کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ لاہ عمل تیار کرنے سے اگلے سٹیپ پر آ چکی ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ میں پورے 24 گھنٹے میں سے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اپنے دین اور سابقہ علم کو تازہ رکھنے کے سلسلے میں کتنا وقت نکال سکتی ہوں۔ اگر 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ میں نکال سکتی ہیں، یوں سمجھے جیسے آپ سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، واش روم میں جانے کے لیے، شوہر کو، نندوں کو گھر میں کام کاج کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ 20 منٹ اس کے لیے نکال لیں، ٹھیک رہے گا۔ ورنہ جیسے آپ نے فرمایا، علماء نے کہا ہے کہ جو علم کو چھوڑ دیتا ہے، علم اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ ایک دم سطحی سطح پر آ جائیں گی، نچلی سطح پر آ جائیں گی۔ عالمہ کی حیثیت سے اٹھیں گی میدان محشر میں، لیکن جو آپ کا لیے ثواب جاریہ ہے، جو فیض جاری ہو کر آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ بن سکتا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی۔ ایک